مکتوب نمبر 80۔ مرزا فتح اللہ حکیم کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ 73 فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے، اور بدعتی فرقوں کی مذمت اور اس کے مناسب بیان میں حق سبحانہ و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام و تحیہ کی شریعت کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ کھاری استغیری ہم ایچ کام اصلی ہے یہی، اس کے سوا سب ہیچ۔ اگرچہ 73 فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ شریعت کے اتباع کا دعویٰ کرتے اور نجات کا یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ شریف ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، ان کے حال کے مطابق ہے۔ پیغمبر صادق علیہ وسلم تسلیمات اکملہ نے ان متعدد فرقوں میں سے ایک نجات پانے والے فرقے کی تمیز کی رجوع دلائی بیان فرمایا، وہ یہ ہے الذین هم علی ما انا علیہ واصحابی، یعنی فرقہ ناجی ہوئے جو اس طریقے پر جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صاحب شریعت علیہ السلام کا ذکر جس طریقے پر میں ہوں کافی ہونے کے باوجود اس مقام پر صحابہ کرام کا ذکر اس لیے ہو سکتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جو میرا طریقہ وہی میرے صحاب کا طریقہ ہے۔ اس کے سلسلے میری ذہن میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی ہے جو اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک فرد ہے، بہت اونچے خاندان سے ہیں اور مرد ہیں اور بہت فصیح ہیں اور اس طریقے سے اعلیٰ صفات والے ہیں، تو بعد میں کسی کو اگر یہ ہو جاتی بات وسوسہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتا ہوں کہ اس پر عمل کر سکوں دین پر، ہاں جی، تو اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کے اندر ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو جمع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، شہری بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، اس طریقے سے بہت ذہین بھی تھے، بہت سادہ بھی تھے، ہاں جی، بیمار بھی تھے، صحت مند بھی تھے، یعنی ہر طبقے کے حضرات آپ کو صحابہ میں ملیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جب صحابہ کرام کی تربیت ہوئی تو صحابہ کرام سب آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے، اور ہر صحابی جس طبقے میں تھے اس طبقے پہ حجت بن گئے۔ لہٰذا اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نمونہ نہیں ہے۔ مالدار لوگوں کے پاس مالدار صحابہ کا نمونہ ہے، غریب لوگوں کے پاس غریب صحابہ کا نمونہ ہے، بیمار لوگوں کے پاس بیمار صحابہ کا نمونہ ہے، ہاں جی، اس طرح بہت عالی خاندان کے لیے عالی خاندان کے صحابہ کا نمونہ ہے، اور بہت ہی کمزور خاندان جیسے غلام ان کے لیے بھی نمونے موجود ہیں، ہاں جی، یعنی ہر طبقے کے لیے نمونہ صحابہ کرام میں موجود ہے۔ بس صحابہ کرام کی جو فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، تو صحابہ کو اپنے ساتھ شامل کر کے گویا کہ سب کے اوپر حجت تمام فرما دیا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نمونہ موجود نہیں ہے۔ لہذا نجات کا طریقہ حضرات کے تباہ پر موجود، جیسے کہ سبحانہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقین اس نے، جیسے ہر طبقے کی صحابی کی اگر ہم وہ کرتے ہیں نا یعنی اتباع کرتے ہیں، تو اصل میں آپ سے سب کی اتباع ہے، کیونکہ آپ سے سب نے اس کی تربیت فرمائی ہے۔ بعض نادان لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح میں مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو عورتوں کے لیے حکم دیتے کہ تم بھی مردوں کی طرح نماز پڑھو، کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کو جو نماز سکھائی وہی تو نہیں تھی، فاطمہ زہرا کو جو نماز سکھائی تو وہ تو نہیں تھی، تو عورتیں کن سے سیکھیں گی نماز؟ عورتوں سے سیکھیں گی، عورتوں سے نماز سیکھیں گی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اسی طریقے سے کریں گے۔ آج بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترقیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف کرنا سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جن لوگوں نے حق تعالیٰ و تقدس کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف تصور کیا ہے، حق سوال کے ان کے حال کی اطلاع دے تو ان کو کفر کا حکم لگاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔
یعنی یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالے اور کہتے ہیں کہ ہم بعض آیتوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر لیں. یہی لوگ در حقیقت پکے کافر ہیں. اللہ کی بات رسول کی بات ہے، رسول کی بات اللہ کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ کی طرف سے فرمایا، بالکل واضح طور پہ فرما دیا. نہیں فرماتے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ جو اس کو وحی کی جاتی ہے، اور وہی دو قسم کی اس لیے بتائی جاتی ہے، وہی مطلوب ہے وہی غیر مطلوب. جو وہی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، جو وہی تلاوت نہیں کی جاتی ہے بلکہ سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث شریف ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے وہی کے ذریعے سے فرمائے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے. گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. مطلب یہ ہے کہ جو بھی مطلب اللہ کا بندہ یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی اس میں فرق نہیں ڈال سکتا. بس مذکورہ 12 سورت سے واضح ہو کہ اصحاب کرام مؤمنین کے طریقے پیروی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دعویٰ کرنا باطل اور جھوٹ ہے، بلکہ حقیقت میں وہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین نافرمانی ہے. بس صحابہ کرام سے مخالفت کے طریقے میں نجات کی کیا گنجائش ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ الْكَاذِبُونَ. اور یہ لوگ گمان کہ کسی اچھی حالت پر ہیں، خبردار خبر ہو جائے بے شک یہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں. ان کے حال کے مطابق اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ فرقہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے مطابق کو لازمی طور پر اختیار کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو مشکور فرمائے. پس یہ لوگ فرقہ ناجیہ ہیں. اور کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اصحاب کرام کو طعن کرنے والے خود ان صحابہ کرام کے اتباع سے معروم ہے، جیسے کہ شیعہ اور خارجی اور معتزلہ جو خود یہ پیدائشی مذہب رکھتے ہیں. ان معتزلہ کا سردار اور اصل بنا تھا حضرت امام حسن بصری کے شاگردوں میں سے جو ایمان و کفر کے درمیان واسطہ ثابت کرنے کے بعد امام موصوف سے جدا ہو گیا، اور امام نے اس کے بعد فرمایا اعتذر عن نام سے جدا ہو گیا. باقی تمام فرقوں کو بھی اس پر قیاس کیجیے. اور صحابہ کرام کے حق میں طعن کرنا فی الحقیقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں طعن کرنا ہے. ما آمن برسول اللہ من لم یعقر اصحابہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و تعظیم نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا. اس لیے حضرات کے ساتھ حواست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس برے اعتقاد سے بچائے. اور یہ جو شرعی احکام قرآن حدیث کے واسطے ہم تک پہنچے ہیں وہ سب انہی صحابہ کرام کے نقل و روایت کے وسیلے سے ہیں. جب وہ صحابہ کرام مطعون ہوں گے تو ان کی نقل و روایتیں بھی مطعون ہوں گی. اور نقل و روایت ایسی نہیں کہ بعض کا سوا بعض کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ تمام اصحاب کرام عدالت، تقویٰ، صدق اور احکام شریعت کی تبلیغ میں برابر ہے. پس ان میں سے کسی ایک کو صحابی کو بھی طعن تشنیع کرنے سے دین پر طعن لازم آتا ہے. اللہ جل شان اس سے بچائے. اور طعن لگانے والے یہ کہیں کہ ہم بھی اصحاب کرام کے مطابق کرتے، لیکن یہ ضروری کہ ہم سب اصحاب کرام کے مطابق کریں، بلکہ اجتہادوں کے متضاد اور ان کے مذہبوں کے مختلف ہونے کے بعد ان سب کے مطابق ممکن نہیں. تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بعض صاحب کے مطابق اس وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے جبکہ بعض دوسرے صاحب کا انکار اس کے ساتھ شامل نہ ہو، ورنہ بعض صاحب کا انکار کرنے کی صورت میں بعض دوسرے صاحب کے مطابق ثابت نہیں. کیونکہ مثلا حضرت امیر علی رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب نے خلفائے ثلاثہ اجمعین کی جو تکریم کی، ان کے مقتدیٰ ہونے کے شان کو جانتے ان سے بیعت کیے. بس خلفائے ثلاثہ رضوان اجمعین کا انکار کرنے کے باوجود حضرت امیر کے مطابق کا دعویٰ کرنا محض افتراء و بہتان ہے. بلکہ خلفائے ثلاثہ کا انکار در حقیقت حضرت امیر کا انکار ہے، ان کے اقوال اور افعال کا صریح رد ہے. اور تقیہ کے احتمال شک و اسد اللہ شیخ خدا ان حضرت کے حق میں بیان کرنا بھی عقل کی کمی بوقوفی ہے. صحیح عقل ہرگز اس بات کو جائز نہیں سمجھتا. حضرت اسد اللہ شیخ خدا نے کمال معرفت و شجاعت کے باوجود خلفائے ثلاثہ کے بغض کو 30 سال تک پوشیدہ رکھا، ان کے خلاف کو ظاہر نہیں کیا، ان کے ساتھ منافقانہ صحبت رکھی. اس قسم کا نفاق کسی ادنا درجے کے مسلمان سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک شیعہ تھے، وہ الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی، تو اس نے مجھے خود کہا، یہ بات ان کی طرف سے خود، میں نے نہیں بات کی دل سے. اس نے کہا کہ اگر تقیہ کوئی اچھی چیز تھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھو امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی شجاعت ثابت کرتے ہیں، بڑے شجاعت ہے، انہوں نے حق بات کر لی. تو علی رضی اللہ عنہ پہ تقیہ کے الزام لگا کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک بزرگ ثابت کر رہے ہیں نا. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے بیٹے کو تو شجاع ثابت کرو، باپ کو بزرگ ثابت کرو، پھر بھی تم حق پر رہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شیعہ بچی تھی، اس نے مجھے فون کیا، شاہ صاحب آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، مجھے میرے سوال کا بھی جواب دیں. میں ضرور بتائیں، بیٹے پوچھو. شیعہ اور سنی میں بنیادی کیا فرق ہے؟
عجیب سوال کیا، شیعہ اور سنی میں بنیادی کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کے مظہر ہے، لہٰذا ہدایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایت ہمیں 3 رستوں سے پہنچتی ہے. امہات المومنین کے ذریعے سے، جو بعض خاص باتیں جو کسی اور کو معلوم ہی نہیں ہو سکتی سوائے ان کے. اہل بیت کے ذریعے سے، جو گھر کی باتیں ہیں صرف ان کو ہی معلوم ہو سکتی ہے، ان گھر میں تو کوئی اور نہیں جا سکتا تھا. اور عام صحابہ کرام جو بعض دوسرے اوقات میں سفر حضر میں موجود تھے، ان کے ذریعے سے. پس جنہوں نے ان تینوں سے لیا ان نے پورا دین لیا، جن نے ان میں سے کسی سے لیا کسی سے نہیں لیا انہوں نے ناقص دین لیا، اور جن نے ان میں سے کسی ایک کی مخالفت کی انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا. کہتے میں سمجھ گئی ہوں، بس آپ مجھے اپنا وظیفہ بتا دیں. مطلب یہ دیکھو باتیں بالکل کری کری ہیں، واضح ہیں، کوئی اس میں اختلاف کوئی گنجائش نہیں ہے. خود ہی پنستے ہیں جو اس سے آگے پیچھے ہوتے خود ہی پنستے ہیں. جیسے وہی والی بات میں نے کی کہ اگر تقیہ ثابت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے لیے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پھر کیوں نہیں ثابت کرتے؟ دو مختلف صورتیں ہیں. تو یہ جو بات ہے مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جو دین ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ شک سے مبرہ خالص دین ہے. اس کے اندر کوئی قسم کی جو ہے گنجلک بات نہیں ہے. ہم سب کو مانتے ہیں، سارے صحابہ کو. کمال کی بات یہ ہے کہ یعنی اس وقت کے دور کے جو ان کے بڑے ہیں ان کے ساتھیوں کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا. کہیں گے تو جان پر کھیل لیں گے، ان کی مخالفت کر لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پورا دین چلا ان کے ساتھیوں کی مخالفت کیسے ہو سکتا ہے؟ جس وقت جہانگیر کو شیعہ بنانے کی کوشش میں نور جہان نے ایران سے ذاکر ملوایا کہ وہ آ جائے تو ہم ان سے مناظرہ کروا دیں گے اہل سنت سے، اور وہ چونکہ بڑا ذاکر ہوگا لہٰذا وہ جیت جائے گا تو جہانگیر کو ہم شیعہ ہونے کی دعوت دیتے ہیں. اس کو کہا کہ ذرا اور جگہوں سے ہوتے ہوئے آ جاؤ تاکہ آپ کو ہندوستان کے حالات کا پتہ چل جائے. تو پہلے لاہور چلا گیا. لاہور میں حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس وقت صوفی تھے، بہت بڑے صوفی تھے. حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صوفی تھے، انہوں نے کہا کہ صوفی تو سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو مناظر میں نہیں پڑھتے، لہٰذا ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے، لہٰذا مشہور تو ہے، میں پہلے ان سے مناظرہ کرتا ہوں تو اگر میں جیت گیا تو میری مشہوری ہو جائے گی. دیکھو نا یہ میاں امیر کو بھی شکست دے گیا، لہٰذا میرا نام ہو جائے گا، آگے میں بڑھوں گا. تو پہلے چلے گئے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میاں امیر رحمۃ اللہ کے ساتھ میرا جو ہے نا مناظرہ کرو. ان سے ٹائم لے لیا، انہوں نے ٹائم دے دیا. جس وقت یہ جا رہے تھے حضرت باہر بیٹھے ہوئے تھے، دودھ تاپ رہے تھے. تو یہ جو ذاکر تھا ایرانی، اس کو جب دیکھا نا آگے آگے وہ آ رہا تھا، فرمایا جو آگے آدمی آ رہا ہے اس کا دل کالا ہے. میں تو اس کو عارف باللہ تھا، اس کا دل کالا ہے. اس پر جو ہے نا وہ جب آگے پہنچ گئے میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علیہ سے ایک جب ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کی تعریف، میں مداح آل رسول ہوں، میں آل رسول کا مدح کرنے والا ہوں. واہ جی واہ کیا بات ہے، ہم بھی مداح آل رسول ہے، چلو کچھ ہو جائے نا، آپ کچھ مدح کر لے تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو. اب اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مدح میں زمین آسمان کے کلامیں ملانے شروع کر لیے جیسے ان کا طریقہ ہے. تو جوش میں آ کر کہنے لگے جہاں امام حسین دفن ہے اس کے ارد گرد 40 میل تک کے علاقے کے لوگوں کو اللہ نے جو ہے نا وہ معاف کر دیا، ان کی مغفرت فرما دی ان کی شان کے مطابق. حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ واہ جی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، کیا بات ہے، واہ جی واہ. نواسے کا یہ شان ہے تو نانا کا کیا شان ہوتا. اب جیسے انہوں نے یہ کیا تو بس اس کے اوپر پانی پڑے، اوہ میں سے غلطی ہو گئی. کیونکہ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40 میل تک کے علاقے کے لوگ نواسے کے ذریعے سے معاف ہو سکتے تو نانا کے ذریعے سے تو کوئی رہا ہی نہیں ہوگا.
آج بس وہ اتنے ذلیل و خوار ہو گئے کہ خود ہی اپنا سر جھکایا اور چلے گئے واپس، شرم سے آگے گئے ہی نہیں، واپس ایران چلے گئے کہ اگر میں ایک صوفی سے نہیں جیت سکا تو علماء سے کیسے جیتوں گا۔ آج بس وہ تو چلے گئے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ شوستری ان کا مشہور ذاکر تھا، ان کو بلایا۔ وہ نور جان نے کہا کہ سیدھا آنا ہے، آگرہ آنا ہے، راستے میں کسی اور جگہ نہیں جانا۔ وہ سیدھا آگرہ آیا اور محفل مناظرہ قائم ہوا۔ جہانگیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہانگیر سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو ان کے بڑے معتقد تھے، ان کا نام بھی سلیم تھا، اس وجہ سے جہانگیر کا نام سلیم تھا، تو ظاہر ان کے بڑے معتقد تھے۔ تو جو سنی علماء تھے انہوں نے یہ ٹیکنیک اختیار کی، انہوں نے اوپر سے شروع کیا، شیخ عبد القادر جیلانی کون؟ نے کہا زندگی گس، فلاں کون زندگی گس، فلاں کون زندگی گس، فلاں کون زندگی گس، جتنے سنی علماء کو بتایا وہ سب کہتے سب زندگی۔ درمیان میں کہتے سلیم چشتی کہتے زندگی گس۔ جہانگیر کے کان کھڑے، کیا کہا؟ اب کہا تو تھا، تو اس نے کہا کہتے کہ زندگی ہے۔ اچھا جلاد کو اس کا سر اڑا دو۔ اب نور جان ان کے پاؤں پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو معاف کر لے، سیدھے واپس جائے گا ایران کے، یہاں ٹھہرے گا نہیں، بس یہ توبہ اس کی قبول کر لے اور یہ جو ہے اس کی جان بخشی کر دے۔ تو اس نے تاریخی فکرہ کہا ہے وہ نور جان کو، جہانگیر نے اس موقع پہ، جان من جان دادم ایمان نہ دادم، جان من میں جان تو دے سکتا ہوں، تیرے لیے ایمان نہیں دے سکتا، یہ والی بات۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ الحمدللہ 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 ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، سارے صحابہ کی قدر کرتے ہیں، لہٰذا ہم پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ جب ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے تو اگر ہمارے بڑوں کی مخالفت کی جائے تو ہم ان کی اگر چھوٹوں کی مخالفت کر لے تو کیا الزام آ سکتا ہے ہمارے پر؟ جو چھوٹے ہمارے بڑوں کی مخالفت میں باتیں کر رہے ہیں تو اگر ان کی مخالفت میں ہم بات کر لیں ہمارے پر الزام ہی نہیں آتا۔ الزام تو پہل کرنے والے پہ ہوتا ہے، جو پہل کرتا ہے۔ پہل کس نے کیا ہے؟ ہمارے بڑوں پہ الزام کس نے لگایا ہے؟ ہاں جی، تو بس یہی والی بات ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی تعصب بھی نہیں ہے اور کسی کی مخالفت بھی نہیں ہے، سب کو ہم برحق سمجھتے ہیں، اپنے اپنے مقام پر سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں جو بھی کوئی ارشاد فرمائے ہم سب حق جانتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا ٹھیک، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ٹھیک، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ٹھیک، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ٹھیک، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فرمایا ٹھیک، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ٹھیک۔ ہم سب ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق پر سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام ان پر ہے جو اہل حق کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹکرائے گا وہ بھی ہمارا دشمن، جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹکرائے گا وہ بھی ہمارا دشمن، جو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹکرائے گا وہ بھی ہمارا دشمن، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹکرائے گا وہ بھی ہمارا دشمن، چونکہ ہم سب کو حق پر سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی قدر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی قدر کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی ان کو ہوگی جو درمیان میں تخصیص کرتے ہیں۔ خارجی اہل بیت کے منکر ہے، ہم ان کے بھی مخالف ہیں، اہل تشیع ہمارے باقی صحابہ کے منکر ہے، ہم ان کے بھی مخالف ہیں۔ آج اگر یہ اس مخالفت کو چھوڑ دیں ہمارے بھائی، ہم کیا دمن سے کیا لینے دینا ہے؟ کوئی ہمارے ان کے ساتھ جائیداد کی لڑائی تھوڑی، آج اس کو چھوڑ دیں بس بات ختم، آج سب کو مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تاریخ جس کی کوئی بنیاد نہیں، ایک دفعہ یورپ میں ایک شخص دنیا کی تاریخ لکھ رہے تھے، 14ویں منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے اپارٹمنٹ میں، لکھ رہے ہیں، شور سا محسوس ہوا، نیچے کھڑکی میں دیکھا تو لوگ جمع ہیں، نیچے جا کے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا ہے، 4-5 لوگوں نے جو بات بتائی، ہر ایک میں آپس میں اختلاف، حالانکہ ادھر موجود ہے وہ لوگ، کوئی ایک بتا رہے، کوئی دوسرا بتا رہے، کوئی تیسرا بتا رہے، کوئی چوتھا بتا رہے،
اس نے جا کر جتنے بھی سارے لکھا تھا سب کو آگ لگائی. ان کے دوستوں نے کہا کیا تو نے؟ انہوں نے کہا میرے سامنے واقع ہوا ہے، نیچے میرے بلڈنگ کے نیچے واقع ہوا ہے، میں نیچے گیا ہوں، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکا کہ کون سا صحیح ہے، تو میں عالم پورا علم جو اس کا جو ہے نا وہ تاریخ کا کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ اس کے مقابلے میں احادیث شریفہ یہ بہت، اس کے لیے اللہ پاک نے بڑا اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بدھ کا دن ہے. بدھ کے دن ہمارے ہاں مکتوبات شریف جو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور معارف کو لیے ہوئے ہیں ان کا درس ہوتا ہے. اس درس میں ایک مکتوب شریف جو مرزا فتح اللہ حکیم کی طرف صادر فرمایا گیا تھا اور اس میں 73 فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کو ثابت کیا تھا اور بدعتی فرقوں کی مذمت میں کچھ مناسب بیان ہوا تھا، تو وقت ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے اب باقی جو ہے اس آگے بڑھتے ہیں. اور فرمایا اور تقیہ کے احتمال یعنی شک کو حضرت اسد اللہ شیر خدا یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حق میں بیان کرنا بھی عقل کی کمی بے وقوفی کی وجہ سے صحیح عقل ہرگز اس بات کو جائز نہیں سمجھتی کہ حضرت اسد اللہ شیر خدا کمال معرفت و شجاعت کے باوجود خلفائے ثلاثہ کے بغض کو 30 سال تک پوشیدہ رکھتے تھے، ان کے خلاف کچھ ظاہر نہیں فرماتے تھے، ان کے ساتھ منافقانہ صحبت رکھتے تھے. اس قسم کا نفاق کسی ادنا درجے کے مسلمان سے بھی متصور نہیں کیا جا سکتا. اس فعل کی برائی کو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کس قسم کی برائی، کس طرح کا فریب و نفاق منسوب کیا جا رہا ہے. اور اگر بفرض محال حضرت اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں تکیہ جائز بھی ہوتا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے ثلاثہ کی جو تعظیم کرتے تھے اور ابتدا سے انتہا تک ان کو بزرگ جان رہے تھے، یہ لوگ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہاں تکیہ کی گنجائش نہیں. حق بات کی تبلیغ پیغمبر پر واجب ہے، تکیہ کو وہاں داخل کرنا زندگا اور الحاد اور کفر تک پہنچا دیتا ہے. دیکھیں اس بات کا جو تقیہ کا جو رد ہے یہاں پر حضرت کے بیان سے قرآن شریف سے دینا بہت آسان ہے. قرآن شریف میں خود ہی ایک آیت ہے جس کو یہ لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، جس میں آتا ہے کہ ما بلغت رسالت، جو اس میں ہے نا کہ اگر آپ نے یہ بیان نہیں کیا تو آپ نے اپنے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کچھ قرآن پاک کی ایک آیت ہے ما بلغت رسالت. اب دیکھ لیں یہ جس بات کی طرف لے جا رہے ہیں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس چیز کو نہ چھپائے، تو اس چیز کو چھپانے کا کیسے ہوتا؟ تو یہ تو اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے والی بات ہو گئی. تو قرآن سے بھی اس کا جواب آ گیا اور عقل سے بھی اس کا جواب اس طرح آیا ہے. اور یہ جواب ایک شیعہ نے مجھے بتایا ہے، وصل میں میرے پاس آئے تھے اور سوال کیے تھے، اس کے میں نے کچھ جوابات دیے تھے اور اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہدایت کیسے ملے گی. تو میں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو اس نے کہا اتنی چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی چیز کیسے مل سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ آیت بڑی چیز ہے، یہ تو بات آپ کی صحیح ہے، لیکن سورہ فاتحہ چھوٹی چیز ہے، آپ کی بات صحیح نہیں ہے. یہ خصوصی خزانوں سے اس امت کو عطا ہوا ہے، تو اگر آپ پڑھیں گے اور آپ کا اس پر اس طرح یقین ہوگا تو ضرور آپ کو ہدایت ملے گی. تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ رہے، پھر چلے گئے. پھر تقریباً چند دنوں کے بعد آیا تو مجھے اس نے بتایا، شاہ صاحب اگر تقیہ کوئی جائز چیز ہوتی، اچھی چیز ہوتی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا یہ بات ہم بھی کہہ رہے. تو بس وہ بات ختم ہو گئی. پھر بار بکے سے الحمدللہ پھر وہ ساری چیزیں سمجھ گیا. مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھو یہ بات اس کے ذہن میں آئی کہ اگر یہ کوئی جائز چیز ہوتی، اچھی چیز ہوتی، تو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے کرنا چاہیے تھا. اب انہوں نے نہیں کیا اور علی رضی اللہ عنہ نے کیا. اگر تقیہ اچھی چیز ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ پہ یعنی بات آتی ہے، اور اگر بری چیز ہے تو علی رضی اللہ عنہ پہ بات آتی ہے. یہی بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں دروگور حافظ نباشت،
جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا، ایک بات کرتے دوسرے میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ بات تو اپنی بنائی ہوتی ہے، ویسی بات صحیح بات تو ہوتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ حضرت نے بھی فرمایا اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھا۔ کفار کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی جو موافق ہو تو یہ ظاہر کر دیتا ہے، اور جو وحی اس کے خلاف ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اس کو چھپا لیتا ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ نبی کو خطا پر قائم رکھنا جائز نہیں، ورنہ اس کی شریعت میں خلل و نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے ثلاثہ کی تعظیم و توقیر کے خلاف کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ خلفائے ثلاثہ کی تعظیم و توقیر کرنا خطا سے معمون اور زوال سے محفوظ نہیں ہے۔ اب ہم اصل بات کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ان کے اعتراض کا جواب زیادہ صاف اور واضح طریقے پر دیتے ہیں کہ اصول دین میں تمام مصحابہ کرام کی مطابقت لازم ہے، اور وہ صحابہ میں اصول کے اندر آپس میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے، اگر کچھ اختلاف تھا تو صرف فرعی تھا، اور جو ان میں سے بعض کو تان کرتے ہیں تو سب کی مطابقت سے محروم ہیں۔ ہر چند صحابہ کرام کا کلمہ متفق ہے، یعنی اصول دین میں سب ایک ہی ہے، لیکن بزرگان دین کے انکار کی بدبختی دوسرے لوگ کو اختلاف میں ڈال دیتی ہے اور متفق ہونے سے خارج کر دیتی، بلکہ قائل کا انکار اس کے کلام کے انکار تک پہنچا دیتا ہے، اور انہی شریعت کے پہنچانے والے سب کے سب اصحاب کرام ہے، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ان الصحابۃ کلھم عدول، کیونکہ تمام صحابہ عادل و متقی ہیں۔ ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کچھ نہ کچھ شریعت ہم تک پہنچی، اور اس طرح قرآن کریم کو بھی ہر ایک صحابی سے ایک ایک آیت یا زیادہ آیتیں لے کر جمع کیا ہے، لہٰذا کس صحابی کا انکار کرنا اس کی تبلیغ کا اور اس سے منقول شدہ آیت کا انکار کرنا ہے۔ پر جب اس منکر کے حق میں پوری شریعت کا بجا لانا ممکن ہوا تو اس کی نجات اور کامیابی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یعنی کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے جرم اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل خوار اور آخرت میں سخت عذاب کی طرف دھکیل دیجیے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع کیا ہے، بلکہ فی الحقیقت قرآن مجید کی جمع کرنے والے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر فاروق رضی اللہ ہے، حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ کا جمع کیا وہ قرآن اس قرآن کے علاوہ ہوگا۔ بس سوچنا چاہیے کہ ان بزرگوں کا انکار حقیقت میں قرآن کریم کے انکار تک پہنچاتے عیاذا باللہ سبحان، اور ایسا ہوتا ہے پھر نہیں مانتے۔ ایک شخص نے علی شیعہ کے کسی مجتہد سے سوال کیا قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع کیا ہے، آپ کا اس قرآن مجید کے متعلق کیا اعتقاد ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس کے انکار میں مصلحت نہیں دیکھتا، کیوں اس کے انکار سے تمام دین درہم برہم ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں عقل مند آدمی ہرگز کبھی اس کو جائز نہیں سمجھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے روز ہی باطل عمل پر اجتماع کر لے، اور یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 33,000 صحابہ حاضر تھے، اور انہیں اپنے رضا و رغبت سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب اصحاب کرام کا گمراہی پر جمع ہونا محالات میں سے ہے، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوئی، اور جو توقف ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے واقع ہوئی اس وجہ سے تھا کہ اس مشورے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں بلایا گیا تھا، چنانچہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ خود فرمایا ما غضبنا الا لتأخرنا عن المشورة وإنا لنعلم ان ابا بکر خیر منا، ہم اس لیے ناراض ہوئے کہ ہم کو مشورہ میں نہیں ملا، ورنہ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ بے شک ابو بکر ہم میں سے بہتر ہے۔ تو یہ والی بات تھی، اور ان حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو مشورہ میں نہ بلانا بھی کسی مسئلت پر مبنی ہوگا۔ مثلا اہل بیت نبوی کی تسلی کے لیے اس مصیبت کے اول صدمہ کے وقت میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود ہونا وغیرہ ذالک، اور وہ اختلافات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے درمیان واقع ہوتے وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاکیزہ نفوس تزکیہ حاصل کر چکے تھے اور امارگی کے درجے سے نکل کر اطمینان کے درجے تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی تمام خواہشات شریعت مقدسہ کے تابع ہو چکی تھیں، بلکہ وہ اختلاف اجتہاد اور حق بلند کرنے پر مبنی تھا۔ بس ان میں سے اجتہادی خطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ رکھتا ہے، اور صحیح اجتہاد کرنے والے کو تو 2 درجے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ بس اپنی زبان کو ان کی شان میں گستاخی کرنے سے روکنا چاہیے، اور ان سب کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تلک دماء طہر اللہ عنہا ایدینا فلن طہر عنہا السنتنا، یہ وہ خون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، بس ہمیں اپنے زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھنا چاہیے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے
کسی ایسی حالت میں ہمیں نہیں ڈالا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے مقدس خون سے ہمارے ہاتھ رنگ جائیں. تو اللہ جل شان نے جب ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا تو اب ہم یہ بھی خیال رکھیں کہ کہیں زبان کی وجہ سے کچھ معاملہ اپنا خراب نہ کرے. اور جی امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے اضطر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یجدوا تحت ادیم السماء خیر من ابو بکر فولوا رقابهم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ بے چین ہو گئے، بس انہوں نے آسمان کی چھت کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی کو نہ پایا، تو اس کو اپنی گردنوں کا والی بنا دیا، ان کو خلیفہ مقرر کے ان کی اطاعت کو لازم جانا. یہ قول حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی تقیہ کی نفی اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت پر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی رضامندی کی صراحت کرتا ہے. باقی مقصود یہ ہے کہ میاں سیدن اور میاں شیخ ابوالخیر بزرگ خاندان سے آپ کے میت میں دکن سفر پر گیا تھا. آپ کی عنایت و توجہ کا امیدوار ہے اور نیز مولانا محمد عارف طالب علم اور بزرگزادہ ہے. اس کا باپ بڑا عالم تھا، مدماش کے عرصے حاضر ہوا ہے اور آپ کی توجہ کا امیدوار. والسلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشارے فرمائے تھے وہ کافی تھے اور صحابہ کرام کو یہ معلوم تھے، لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تو بعد والوں کو ہوا ہے. ہاں جی، اس وقت تو کسی کو مسئلہ نہیں تھا. کیسے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا. یعنی اگر خود تشریف لے جاتے تو خود امیر حج ہوتے، لیکن خود جب تشریف نہیں لے جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق تو امیر حج بنایا. تو حج جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ نیابت ہے امیر حج ہونا، تو اپنے نائب تو آپ سے سب نے اپنی زندگی میں مقرر کر دیا حج جیسے عمل پر. اور نماز بہت بڑی چیز ہے، سب سے پہلے مرتبہ اس کا ہے. تو نماز میں بھی امام کس کو بنایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا. حتیٰ کہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے کچھ یعنی وہ بھی کیا کہ مطلب نہیں ہونا چاہیے اس طرح، تو عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ دیا. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یعنی امیر حج بھی بنا لیا، امام نماز بھی بنا لیا. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ سارے دروازے جو مسجد نبوی کی طرف لوگوں کے کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے. تو کیا معلوم ہوا؟ ان اگلی ذمہ داری کو دی جانی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یہ بالکل اب صاف باتیں ہیں، اس میں درمیان میں کوئی وہم نہیں ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے مطابق صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جمع ہوئے اور خلافت کی ذمہ داری ان کی ذمہ داری. بعد میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ اپنے اپنے سیاسی اغراض کے بنیاد پہ کیا ہے، تو ظاہر ہے ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. صحابہ کے اجماع کے بعد کسی اور کی اس کے ساتھ اختلاف سے اجماع نہیں جڑتا. اجماع صحابہ جب ہو گیا تو بس کافی.